اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ ترجمہ سورہ بقرہ پہلا پارہ 12واں رکوع۔ قل من کان عدوا لجبریل، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے من کان عدوا لجبریل، جو شخص دشمن ہو گیا جبرائیل علیہ السلام کا، فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ، پس بلا شبہ کہ نازل کیا ہے اس کو آپ کے قلب پر اللہ کے حکم سے، مصدقا لما بین یدیہ، تصدیق کرنے والا ہے اس کا جو ان کے ساتھ ہے، جو ان کے ہاتھوں کے درمیان ہے، وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، اور ہدایت ہے اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے۔ من کان عدوا للہ، جو شخص بھی ہو دشمن اللہ کا، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں کا، ورسولہ، اور اس کے رسولوں کا، وجبریل، اور جبرائیل علیہ السلام کا، ومیکال، اور میکائیل علیہ السلام کا، فإن اللہ عدو للکافرین، پس بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی دشمن ہے انکار کرنے والوں کا۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور تحقیق کہ ہم نے نازل کیا آپ کی طرف کھلی ہوئی نشانیاں، وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اس کا انکار نہیں کر سکتا کوئی بھی مگر فاسق لوگ ہی۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، اوکلما، کہ جب ان سے عہد کیا کوئی عہد، نبذہ، تو انہوں نے اس کو چھوڑ دیا ایک جماعت نے ان میں سے، بل اکثرهم لا یؤمنون، ان میں کے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں۔ ولما جاءهم رسول من عند اللہ، اور جب آئے ان کے پاس میں اللہ کی جانب سے رسول، مصدق لما معهم، جو تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو ان کے پاس ہے، نبذ فریق، تو انہوں نے چھٹکارا حاصل کیا، چھوڑ دیا ایک جماعت نے، من الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں میں سے جو جن کو کتاب دی گئی، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو، وراء ظہورہم، پس پش ڈال دیا، کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ اس کو جانتے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کی ان آیت پاک کے اندر جو تلاوت کی گئی ہیں اپنے بندوں کو بہت اہم باتوں کا پیغام دیا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آیت پاک سے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے پیش کروں، یہ جاننا ضروری ہے کہ اس سے پچھلی آیات میں کن باتوں کو ذکر کیا گیا تھا۔ اس سے پچھلی آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہود و نصارہ اور اس وقت بنی اسرائیل کی ذاتی کیفیت کو بیان کیا تھا، ان کے دل کی تمناؤں کو، دل کی آرزوؤں کو، ان کی چاہتوں کو ذکر کیا تھا، اور یہ بیان کیا تھا کہ کفار و مشرکین کے ساتھ ساتھ یہود و نصارہ کی، بنی اسرائیل کی چاہت یہ تھی، وہ یہ چاہتے تھے، اور ان کے دل کی آواز یہ تھی کہ ہمیں لمبی عمر مل جائے، اور دعوے کیا تھے؟ دعوے یہ تھے کہ ہمارا معاملہ اللہ سے بہت قریبی ہے، ہمارا معاملہ، ایک طرف تو دعویٰ یہ تھا کہ ہمارا معاملہ اللہ سے بہت قریبی ہے، اور ہم دنیا میں تھوڑے وقت کے لیے آئے ہیں، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ گھڑی کی چوتھائی میں جلدی سے ہم اوپر چلے جائیں، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں ہمارا بڑا اعزاز، بڑا اکرام، بڑی عزت، بڑی پوزیشن سے نوازا جائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آپ ان سے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان کو اپنی زیادہ رشتہ داری پر، تعلق داری پر، اور زیادہ ملت داری پر زیادہ بڑا بھروسہ ہے، اور ان کا ذہنی خمار یہ ہے، اور ذہنی تخیل یہ ہے، خیالات ان کے دماغ میں یہ ہے کہ اللہ سے ہمارا بہت قریبی رشتہ ہے، تو ان سے یہ کہو کہ موت کی تمنا کرو، جلدی سے جاؤ نا اللہ کے پاس میں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، ان کی زبانی جملے الگ ہیں، اور ان کی دل کی چاہتیں، دل کی آواز بالکل الگ ہے۔ بظاہر جملے تو یہ ہیں کہ اللہ سے ہمارا معاملہ ہے، لیکن اندرونی خانہ یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے ناراض ہے، یہ بھی جانتے ہیں اللہ ہم سے ناراض ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھے کہ ایک آدمی ظاہری طور پر
اپنے آپ کو پوری امت کو بیوقوف بنائے، پوری امت کے درمیان یہ سمجھے کہ میں بہت زیادہ لوگ مجھے واہ واہ کریں، میرے کاموں کی سرفرازی کریں اور مجھے بہت عزت سے نوازیں، لیکن وہ اپنے اندرونی معاملے کو ہر انسان اپنی اچھی طرح سے جانتا ہے۔ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، ایمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، ساری رات سوتا ہے، صبح کو اٹھتا تو کہتا ہے کہ ساری رات کیا ہے، ساری رات اس نے کیا نہ معلوم کہاں کہاں رات گزاری، کس کس کام میں رات گزاری، صبح اٹھا تو اس نے اس کے بعد میں کہا کہ رات تو صاحب 3 بجے آنکھ کھل گئی، اور 3 بجے آنکھ کھلنے کے بعد پھر تو اذان تک بس میں لیٹے ہی رہا، یعنی وہ لیٹا رہا، لیکن زبانی جملے کیا ہیں کہ رات تو ساری رات بس ذکر کرتا رہا، میں تہجد پڑھا، کبھی نہیں چھوڑی تہجد میری، تہجد میں اٹھ جاتے ہیں ہم تو، کہیں تہجد کا ذکر ہو رہا تھا، وہاں پر آنے کے بعد میں اس نے کیا ہے اپنی تہجد کی واہ واہ کرنے کے لیے کیا اپنی بزرگیت بگارنی شروع کی، اور یہ کہا کہ صاحب میں تو روزانہ 3 بجے اٹھ جاتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے کہ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک یہ بہت بڑا جرم ہے کہ انسان ایسی بات کہ ہے جس کو وہ کرتا نہیں۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک زندگی اور حضرات صحابہ اکرام کی مبارک زندگی سے یہ بات ملتی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی، اور حضرات صحابہ اکرام کا یہ عمل ملتا ہے کہ وہ بڑے سے بڑے عمل کو کرنے کے بعد بھی اس کو کیا کرتے تھے، چھپایا کرتے تھے، وہ بتایا نہیں کرتے تھے، وہ اپنی عبادات کو، اپنے ذکر کو، اپنی تلاوت کو، اللہ سے ساتھ اپنے تعلق کو ظاہر نہیں کرتے تھے، وہی کہتے تھے کہ ہمارا تعلق اللہ سے، یہ بندے کا اور رب کا تعلق ہے، یہ بندے کا اور رب کا تعلق ہے، تیسرے آدمی کا کیا مطلب ہے؟ لیکن آدمی کسی کو متاثر کرنے کے لیے اپنی بزرگیت سے اس طرح کی باتیں کرے، اللہ فرماتا ہے کہ یہ باتیں بڑی ناپسند ہیں۔ تو اب تک جو باتیں آئی تھیں وہ زبان اور دل کی چاہت کے متعلق آئی تھیں۔ اس کے بعد میں آج کی تفسیر یہاں سے ہے، قرآن کریم بیان فرماتا ہے قل من کان عدوا لجبریل، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، کیا فرمانا ہے؟ من کان عدوا لجبریل، جو شخص کے دشمن ہو گیا جبرائیل علیہ السلام کا، فإنه نزله على قلبك بإذن اللہ، اس بنیاد پر کہ ہم نے نازل کیا ہے آپ کے قلب پر، یعنی اس کو نازل کیا ہے آپ کے قلب پر اللہ کے حکم سے۔ کیا مطلب ہے آیت پاک کا؟ آیت پاک کا مطلب یہ ہے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کو، قرآن مقدس کی دعوت کو، اللہ کے کلام کو جب اس زمانے کے لوگوں نے انکار کیا اور یہ شک کیا کہ یہ کلام اللہ کا نہیں ہے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بنایا ہوا کلام ہے، ان کا اپنا بھیجا ہوا کلام ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی عربی بن جاتی ہے اتنا آ کر کے ہمارے سامنے پیش کر دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ کلام تو اللہ کا ہے، حالانکہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، تمہاری سوچ غلط ہے، تمہارا نظریہ غلط ہے، میری جانب سے ایک جملہ بھی اس کے اندر نہیں ہے، ایک حرف میری جانب سے نہیں ہے، ایک ایک نقطہ، ایک ایک زبر، ایک ایک حرف اللہ کی جانب سے، جو اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے وہی میں اللہ کے بندوں تک پہنچاتا ہوں۔ اور پھر حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے قرآن مقدس کی سچائی کو بیان کرتے ہوئے، حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کے کلام کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے کہا اگر تمہیں یقین نہیں آ رہا تو میں بتاؤں سچائی کے ساتھ بات، کہا کہ بتاؤ کہ معاملہ یہ ہے کہ اللہ نے اس کلام پاک کو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے میرے دل پر اتارا ہے۔ بس اتنا نام سننا تھا، کفار و مشرکین میں اور اس وقت کے بنی اسرائیل میں، یہود و نصارہ میں کھلبلی مچ گئی، یہود و نصارہ میں کھلبلی مچ گئی۔ یہود نے کیا ہے، ایک واویلا مچا دیا، ایک شور مچا دیا، ایک دھوم مچا دی وہاں پر، کہا کہ نہیں اچھا جبرائیل لے کر کہاں، کہاں کہ جبرائیل لے کر کہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس لیے کہا تھا کہ قرآن کی حقانیت ان کے دل میں اتر جائے، قرآن کی سچائی اتر جائے، قرآن کی عظمت اتر جائے، قرآن کی حقیقت ان کے دل میں اتر جائے۔ ان کو یہ شوشہ مل گیا اور انہوں نے کہا کہ اچھا جبرائیل لے کر گئے، اگر جبرائیل لے کر گئے پھر تو ہم اس کو کبھی بھی نہیں مانیں گے، ہم اس کو نہیں مانیں گے، ہم اس کو اللہ کا کلام مان ہی نہیں سکتے۔ کہا کہ اب کیا جرم ہو گیا؟ میں نے تو جبرائیل علیہ السلام کا نام اس لیے لیا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے بڑے فرشتوں میں، مقرب فرشتوں میں، سارے فرشتوں کی صدارت ان کے قبضے میں ہے، اس وجہ سے میں نے ان کا نام لیا۔ تو ان سے کیا معاملہ ہوا؟ کہا کہ معاملہ یہ کہ جتنے بھی ہماری قوم پر اس سے پہلے عذاب آئے ہیں اور جتنی بھی پریشانی آئی ہیں جبرائیل علیہ السلام لے کر گئے، ان سے تو ہمارا پرانے دشمنی کا سلسلہ چل رہا، ان سے تو ان کی تو لائی ہوئی ہم ایک بات بھی نہیں مانیں گے، تو قرآن کی بات کہہ رہے ہیں۔ اگر ان کے علاوہ کوئی اور لے کر کہا تھا، میکائیل علیہ السلام کو بھیجتا اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہم سے بات منوانی تھی تو
وہ ہمارے لیے اچھا کام کرتے ہیں. میکا علیہ السلام بارش کا انتظام کرتے ہیں, مخلوق کے روزے کا انتظام کرتے ہیں. جبرائیل اور ان کے لائی ہوئی بات ہم مان لیں, یہ نہیں ہو سکتا. جبرائیل کی بات نہیں مانیں گے ہم, اس لیے کہ جبرائیل تو عذاب لے کر گئے ہمارے اوپر. اللہ نے فرمایا کہ ان سے یہ کہو. پھر قرآن کریم بیان فرماتا قل من کان عدوا لجبریل. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صاف طور پر اعلان فرما دیجئے کس بات کا؟ من کان عدوا لجبریل, جو شخص کے دشمن ہو گیا جبرائیل علیہ السلام کا. کس بنیاد پر, کس جرم کے نتیجے میں؟ فإنه نزله على قلبك بإذن اللہ, اس بنیاد پر کہ اللہ نے آپ اور قرآن کریم کو نازل کیا آپ کے دل پر ان کے ذریعے سے. یعنی ان کی صرف جرم, ان کے نزدیک جبرائیل علیہ السلام کا جرم یہ ہے کہ وہ قرآن لے کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا رہے ہیں. حالانکہ قرآن کریم کیا کہہ رہا؟ بِإِذْنِ اللَّهِ, یہ بھی کوئی اپنی جانب سے نہیں تھا, من چاہی معاملہ نہیں تھا, یہ بھی کائے کا معاملہ تھا؟ رب چاہی معاملہ تھا. اللہ کہہ رہا بِإِذْنِ اللَّهِ, کس کی اجازت سے لا رہے تھے وہ؟ اللہ کی اجازت سے. جتنا اللہ حکم دیتا اتنا لے کر کہا تھے. قرآن کریم کہتا ہے اور فرمایا کہ بات رہی دشمنی کی, بات رہی تمہارے اپنے آپسی دشمن رکھنے کی, تو جبرائیل علیہ السلام کو انسانوں سے کیا مطلب ہے؟ تم رکھو ہی نہ. جبرائیل علیہ السلام تو دشمنی سے, حسد سے, بغض سے, نفرت سے, کھانے سے, پینے سے, سونے سے, زمین کے بٹوارے سے, تمام چیزوں سے پاک ہے. فرشتوں کو دنیاوی انسانوں کی زندگی سے کیا مطلب؟ انہیں کیا پتہ عذاب و ثواب کیا ہوتا ہے؟ انہیں کیا پتہ؟ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے فرشتے ہیں. گرمی کا نہیں پتہ, سردی کا نہیں پتہ, نیند کا نہیں پتہ, بھوک کا نہیں پتہ, پیاس کا نہیں پتہ. نہ فرشتے سوتے ہیں, نہ کھاتے ہیں, نہ بھوک لگتی ہے, نہ نیند آتی ہے, نہ گرمی لگتی ہے, نہ سردی لگتی ہے. بلکہ فرشتے کو تو جو اللہ نے جس بات کا حکم دیا وہ کام کرتے ہیں فرشتے. تو بس وہ نا, اس چیزوں سے کیا مطلب تمہارے آپسی اختلاف سے؟ قرآن کریم کہتا ہے کہ من کان عدوا للہ, قرآن کریم بیان فرماتا ہے کہ مصدقا لما بین یدی, اگر تمہاری اور ان کے درمیان دشمنی ہوتی, تم اپنے دل میں اناد رکھتے ہو, تم دشمنی رکھتے ہو اپنے دل میں, جبرائیل کی طرف سے ایسی کوئی بات نہیں ہے. اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو جبرائیل علیہ السلام ایسا کلام نہ لاتے. جبرائیل علیہ السلام ایسا کلام لے کر کہیں جو تمہاری تورات کی بھی تعلیم دیتا ہے اور تمہاری انجیل کی بھی تعلیم دیتا ہے. یعنی قرآن مقدس میں اس کا حکم آیا کہ تورات کو بھی اللہ کی کتاب مانو اور انجیل کو بھی اللہ کی کتاب مانو. ان دونوں چیزوں کا حکم قرآن کریم کے اندر آیا. اس کے بعد میں فرمایا قرآن کریم بیان فرماتا ہے کہ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ, اور قرآن کریم نے بیان فرمایا کہ یہ تو ایک ہدایت کی کتاب ہے, ایک رہنمائی کی کتاب ہے, لوگوں کو راستہ دکھانے والی کتاب ہے. جس کا دل چاہے ہدایت حاصل کرے اس کتاب سے. اللہ کی جانب سے یہ کتاب نازل ہوئی ہے. وَهُدًى وَبُشْرَى, ہدایت والی کتاب ہے, رہنمائی کرنے والی, اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانے والی کتاب ہے. یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جو اللہ سے بچھڑ چکے ہیں, اللہ سے غافل ہو چکے ہیں, اس کتاب کو پڑھ کر, اس کتاب کو سمجھ کر, اس کتاب سے تعلق جوڑ کے اللہ کے بندے اللہ کے قریب ہوتے ہیں. اور آگے فرمائے کہ وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ, وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ, اس کتاب کے اندر خوشخبری دی گئی ہے, اس میں بشارت سنائی گئی ہے ایمان والوں کو. ایمان والوں کی زندگی کو بتایا گیا ہے کہ ایمان والا اگر اپنی زندگی کو اس کتاب کے مطابق گزارے گا, اللہ کے احکام کے مطابق گزارے گا اور رب العالمین کے کہنے کے مطابق گزارے گا, قرآن کریم بیان فرماتا ہے کہ وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ, ایسے ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہے. اس کے بعد میں پھر رب العالمین نے بیان فرمایا کہ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین. اے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اعلان فرما دیجئے ان کے درمیان, ان سے کہہ دیجئے کھلے طور پر جتنا دل چاہے اتنی دشمنی کریں, اور ایک سے نہیں, صرف جبرائیل سے کیوں کرتے ہیں دشمنی, تمام فرشتوں سے کریں دشمنی. قبر والے فرشتے الگ ہیں, جان نکالنے والے الگ ہیں. جب جان نکالنے آتے ہیں تو بڑی سختی سے جان نکالی جاتی ہے. جب قبر میں سوال جواب ہوتے ہیں تو بڑی سختی کا عالم ہوتا ہے. پلسرات والے الگ ہیں, جہنم کے اندر جو لے کر جائیں گے وہ الگ ہیں. نہ معلوم کتنے فرشتے ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے مقرر ہیں اور وہ اپنے کام کو انجام دیں. صرف ایک جبرائیل سے دشمنی کر کے کیا فائدہ, سب سے ہی کرو نا دشمنی. قرآن کریم فرماتا ہے کہ من کان عدوا للہ, جو شخص کے دشمن ہو گیا اللہ کا, وملائکتی, اور اس کے فرشتوں کا, ورسلی, اور اس کے رسولوں کا, وجبریل, اور جبرائیل کا, ومیکال, اور میکائیل علیہ السلام کا, فإن اللہ عدو للکافرین. کان کھول کے سن لے کہ اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کا دشمن ہے. اس کی دشمنی صرف جبرائیل سے نہیں ہے,
اس کی دشمنی میکائیل سے نہیں ہے، اس کی دشمنی اللہ کے پیغمبر سے نہیں ہے۔ جس نے اللہ کے پیغمبر سے دشمنی کی، اللہ کے رسولوں سے دشمنی کی، اللہ کے فرشتوں سے دشمنی کی، جبرائیل سے دشمنی کی، میکائیل سے دشمنی کی، اس کی دشمنی کس سے ہے؟ اللہ سے ہے۔ اور فرمایا کہ جس کی دشمنی اللہ سے ہو جائے اس کو کوئی اللہ کے پکڑ سے بچا نہیں سکتا ہے۔ اس کے بعد میں پھر رب العالمین نے بیان فرمایا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور تحقیق کہ ہم نے نازل کیا آپ کی طرف کھلی ہوئی نشانیاں، وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور ان نشانیوں کو پڑھ کر سمجھ کر دیکھ کر کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ کون کر سکتا؟ إِلَّا الْفَاسِقُونَ، صرف فاسق لوگ انکار کر سکتے ہیں۔ فاسق کس کو کہتے ہیں؟ فاسق شریعت کی نگاہ میں کس کو کہتے ہیں؟ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے فتویٰ، ایک ہوتا ہے تقویٰ۔ تقویٰ اور فتوے میں ذرا فرق ہوتا ہے۔ فتویٰ تو یہی کہ فاسق اس کو کہتے ہیں کہ جو اپنے گناہ پر مداومت اختیار کر لے، ہمیشگی اختیار کر لے، یعنی مسلسل ایک گناہ کو جانتے بوجھتے ہوئے کرتا رہے، وہ کیا کہلاتا ہے؟ فاسق کہلاتا ہے، فاسق کہلاتا ہے۔ یعنی اشارہ اس طرف ہے کہ اللہ کی کتاب سے وہی منہ موڑ سکتا ہے جس کے دل پر گناہ کرتے کرتے سیاہی اتنی جم گئی ہو کہ اس کے دل کے اوپر اللہ کے کلام کی آیتوں کا اثر نہ ہو رہا، ورنہ تو کتنے ہی پتھر دل کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے اندر یہ تاثیر ہے کہ پتھر دلوں کو بھی رب العالمین کا کلام موم کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کے کلام کی تاثیر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے نکلے تھے جان کا خون کے پیاسے ہو کر، اور کہا تھا کہ محمد کا میں کام تمام کر دوں گا۔ اس درمیان میں ملاقات ہو کر کہا کہ بہنوں ایمان لے کر کہاں گئے؟ ادھر چلے گئے، لہو لہان کر دے۔ مختصر بیان کر رہا ہوں، لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ قرآن کریم کے الفاظ کانوں میں پڑے، دل کے اوپر اثر انداز ہوئے، اللہ نے اپنے کلام کی برکت سے ان کو ایمان کی دولت سے نواز دیا۔ یہ اللہ کے کلام کی برکت ہے۔ قرآن کریم بیان فرماتا ہے وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور تحقیق کہ ہم نے نازل کی آپ کی طرف کھلی ہوئی نشانیوں کو، وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اس کا انکار نہیں کر سکتا کوئی بھی مگر فاسق لوگ ہی انکار کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں رب العالمین نے بیان فرمایا أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، کہا کہ جب جب ان سے عہد لیا گیا ہے، جب جب ان سے عہد و پیمان کیا گیا، وعدہ نوادہ کیا گیا، ان سے زبان لی گئی، نبذہ فریق منہم، ان میں کی ایک جماعت نے اس کو چھوڑ دیا، انکار کر دیا، وعدہ خلافی کر دیے، بل اکثرہم لا یؤمنون، یہ اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اشارہ کس طرف ہے؟ اشارہ اس طرف ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب دعوت کو قبول نہیں کیا تو آپ کی طبیعت پر بڑا بھاری بوجھ تھا، بہت بھاری بوجھ تھا، اتنا بھاری بوجھ تھا کہ قرآن کریم کے اندر اللہ نے خود اپنے پیارے حبیب کو تسلی دی اور یہ کہا فَلَعَلَّكَ بَاقِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے، گھلا لیں گے، ہلاکت میں ڈال لیں گے اگر یہ چند بے وقوف ایمان لے کر کہیں گے۔ تو آپ کا کام تو اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانا ہے، ایمان لانا نہ لانا، ہدایت دینا نہ دینا، ہدایت میرے ہاتھ میں ہے اور ایمان کے لیے ہاتھ بڑھانا ان کی ذمہ داری ہے، آپ تو اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے، بار بار دعوت دیتے، ہر طرح سے دعوت دیتے، منت سماجت کرتے، جو چاہے وہ جتن کرتے، لیکن کوشش یہ ہوتی کہ ایک اللہ کا بندہ بھی ایسا نہ رہ جائے جس تک میں اللہ کی دعوت پہنچا کر کے اس کے دل میں ایمان داخل نہ ہو جائے۔ اور اگر کوئی ایمان نہیں لاتا اور ایمان سے منہ موڑ لیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر بڑا بھاری بوجھ ہوتا، بڑی گرانی ہوتی، بڑی پریشانی ہوتی، جس کو قرآن کریم نے بیان فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاقِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ یا سورہ کہف کے اندر ہی آیت ہے۔ قرآن کریم نے بیان فرمایا اس کو کہ اگر یہ بے وقوف چند بے وقوف ایمان نہیں لائیں گے تو ان کی وجہ سے اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے۔ آپ کا کام اللہ کے بندوں تک اللہ کی بات کا پہنچانا تھا، آپ نے ان کی بات پہنچا دی، باقی ذمہ داری ان کی رہی اور رب کی رہی۔ رب جب چاہے گا ہدایت دے دے گا، جب چاہیں گے ایمان لے کر کے آ جائیں گے۔ اس کے بعد رب العالمین نے بیان فرمایا یہاں پر کہ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ، اے میرے پیارے حبیب یہ تو بار بار اپنے عہد و پیمان کو توڑتے ہی رہتے، آپ ان کی اسم نہ پڑھیں، بل اکثرهم لا يؤمنون، بلکہ ان میں کے اکثر لوگ ایمان لاتے ہی نہیں ہیں۔ اس کے بعد میں فرمایا کہ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور فرمایا کہ جب جب ان کے پاس اللہ کی جانب سے کوئی
پیغمبر آئے، اللہ کی جانب سے کوئی رسول آیا، مصدق لما معہم، اور ایسی کتاب لے کر آیا، ایسا پیغام لے کر آیا جس کتاب کے اندر، ان کی تعلیمات کے اندر تورات کے اوپر ایمان لانے کی تعلیم دی گئی، انجیل کے اوپر ایمان لانے کی تعلیم دی گئی، لیکن اس کے باوجود ان کا رویہ کیا رہا؟ فرمایا کہ نبذ فریق منہم، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، ان میں کی ایک جماعت نے اس کو بھی کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا ایک طرف کو۔ اور اس کے بعد میں فرمایا کہ کتاب اللہ وراء ظہورہم، اللہ کی کتاب کو پس پش ڈال دیا، یعنی ان کے زبر ذرہ برابر اثر انداز نہیں ہوئی۔ اللہ کی بات، اللہ کے پیغمبر کی بات، قرآن کی بات ان کے دل کے اوپر اثر انداز نہیں ہوئی، انہوں نے پیچھے کو ڈال دیا اور نے کہا کہ جو کام ہم کر رہے ہیں ان کے کہنے میں کہاں چکر مائے۔ قرآن کریم بیان فرماتے کہ یہ ان کی خام خیالی ہے، کأنہم لا یعلمون، اور یہ ایسے ہو گئے جیسے ان کے پاس میں کوئی بات پہنچی نہیں ہے۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے نا کہ آدمی سن کر کے انسنی کر دیتا ہے، سن کر کے انسنی کر دیتا ہے۔ ایک آدمی کو آواز نہ آئے تو ایک حد تک برداشت ہوتی ہے، اور اگر آدمی سننے کے بعد پھر انسنی کر دے، نہ سنے، تو اندر سے کیا ایک جذبہ، ایک غصہ بھڑکتا ہے، اندر سے ایک غصہ آتا ہے۔ فرمایا کہ رب العالمین کو بھی کیا ان کے اوپر غضب ہے، جس کو قرآن نے بیان فرمایا فباؤوا بغضب علی غضب، ان کے اوپر غصے پر غصہ ہے، رب العالمین نے بیان فرمایا۔ تو اس کو بیان فرمانے کے بعد پوری تفسیر کا خلاصہ کلام یہ ہے، دو باتوں پر منحصر ہے۔ نمبر ایک، پہلی دو آیتوں میں جس کے اندر جبرائیل علیہ السلام کا اور میکائیل علیہ السلام کا ذکر، اس کے تمام فرشتوں کا ذکر ہے، اس کے اندر پیغام یہ دیا گیا کہ جب کوئی انسان کوئی بات کہے اور اس سے ہمارا اپنا ذاتی معاملہ بگاڑ کھاتا ہو، ذاتیات کا معاملہ ہو، دنیاوی لین دین کا، لیکن اس کی زبان سے جو بات نکل رہی ہے وہ بڑے کام کی ہے، وہ نفع کی بات ہے، وہ دین کی بات کر رہا ہے، تو صرف اس معنی کر کے ہمارا ذاتی اختلاف ہے، صرف اس معنی کر کے اس سے ہمارا عناد ہے، ہماری دشمنی ہے، اس کی بات نہیں سنیں گے، تو فرمایا کہ یہ تمہاری اپنی سوچ غلط ہے۔ یہ مت دیکھو کہہ کون رہا ہے، یہ دیکھو بات کس کی کہی جا رہی ہے۔ یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھنا چاہیے کہ بات کس کی کہی جا رہی ہے۔ جب ہمارے یہاں پر کوئی ہمارا کوئی خط لے کر کے آتا ہے، کوئی ڈاکیا ہوتا ہے، تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس کو وہ کیسے چپل پہن کر کے آیا، سائیکل سے آیا، موٹر سائیکل سے آیا، یا ہمارے پاس میں کیسے لباس میں آیا، اس کی شکل کیسی تھی، رنگ کے اعتبار سے کیا تھا، کس برادری کا ہے، کس خاندان کا ہے، کبھی اس سے ہمارے معاملات ہیں کہ نہیں ہیں؟ نہیں، جو وہ خط لے کر کے آتا ہے، جو وہ ڈراپ لے کر کے آتا ہے، اس سے ہم اس کو کیا ہے لے لیتے ہیں، اس رسالے کو لے لیتے ہیں، اس سے کیا اپنی چیز کو اپنے قریب کر لیتے ہیں، اور اس کو پھر اس کو واپس کر دیتے ہیں۔ اس کا کہا کہ ٹھیک ہے، شکریہ بھائی، آپ کا اپنا ہمارا سامان پہنچا دی، اور اس کو بڑی توجہ کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور سمجھ میں نہیں آتا کسی دوسرے سے پڑھواتے کہ بھائی دیکھنا ذرا، ایک صاحب یہ دیکھ کر کے گئے ہمارے پاس میں، یہ کاغذ پڑھ کر کے بتاؤ اس کے اندر پیغام کیا لکھا ہے، اور فرمایا کہ اس پیغام کی پھر پرچوں کی اہمیت ہوتی ہے، جس کے پاس سے وہ پیغام آیا ہے اس کی شخصیت کے اعتبار سے اس پرچے کی اہمیت ہوتی ہے، کس چیز کا پیغام ہے، کہاں سے آیا ہے۔ ایک شادی کا کارڈ آتا ہے، ایک کچھ اور پروگرام آتا ہے، کچھ اور پروگرام ہوتا ہے، ہر پروگرام کی الگ الگ اہمیتیں ہوتی ہیں، اس لیے فرمائے کہ یہ نہ دیکھا جائے کہ کون کہہ رہا ہے، بلکہ یہ دیکھا جائے کیا کہا جا رہا ہے اور کس کی بات کہی جا رہی ہے۔ اس کے بعد میں دوسری بات جو بیان کی گئی ہے، دوسری بات یہ بیان کی گئی کہ اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے کہ کوئی انسان اللہ کی کتاب سے منہ موڑ کر، کوئی انسان اللہ کی کتاب سے اپنے آپ کو ہٹا کر یہ سمجھ لے کہ صاحب ہم تو یہ کہہ دیں گے ہم تو ان پڑھ تھے، یہ خام خیالی۔ گزشتہ درس کے اندر حکیم صاحب نے مجھ سے یہ سوال کیا تھا اور کہا تھا کہ مولانا سجاد نعمانی، خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب کی بات ذکر کر دیں، تو میں نے ان کو سنا، میں نے ان سے کہا تھا کہ انشاءاللہ آئندہ ہفتے بتاؤں گا میں۔ انہوں نے کہا تھا کہ کوئی انسان یہ قرآن کی بات کو نہ سمجھے، یہ قرآن کو نہ سمجھے، اور وہ انسان اپنے آپ کو مجرم نہ ٹھہرائے، صرف یہ سمجھے کہ چوری کرنا ہی گناہ ہے، جھوٹ بولنا ہی گناہ ہے، غیبت کرنا ہی گناہ ہے، فرمایا کہ جیسے یہ گناہ ہے ایسے ہی قرآن کریم کو نہ سمجھنا یا نہ سمجھنے کی کوشش نہ کرنا، یہ بھی کیا ہے، ایک گناہ ہوتا ہے۔ ہم اس سے چھٹکارا نہیں پا جائیں گے، ہم یہ نہیں کہ یہ تو علماء تھے، ان کے اوپر ذمہ داری تھی، اللہ پہلے ان سے پوچھے گا، نہیں، اللہ علماء کو رسوا نہیں کرے گا، اللہ علماء کو رسوا نہیں کرے گا، اللہ نے ان کو قبول کیا ہے۔ لیکن فرمایا کہ کوئی انسان صرف اس معنی کر اپنے آپ کو قرآن سے دور رکھتا ہے
کہ پڑھیں گے تو عمل کرنا بھی پڑے گا، اس سے بہتر یہ کہ مت ہی پڑھو، اس سے بہتر یہ کہ مت سمجھو۔ جتنا دین کے قریب جائیں گے اتنی جانکاری زیادہ ہو گئی، اتنا ہی عمل زیادہ کرنا پڑے گا، بس نماز پڑھے جاؤ اور باقی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اللہ بخشے گا تو اسی پر بخش دے گا۔ فرمایا کہ یہ اپنا خام خیالی ہے۔ قرآن کریم یہ بیان فرماتا ہے کہ کوئی انسان اللہ کی کتاب کو، اللہ کے قانون کو، اللہ کے نظام کو پس پشت ڈال کر کے یہ سمجھے جیسے کہ اس نے کچھ بات ہوئی نہیں ہے، یہ اس سے چھٹکارا نہیں ہونے کا ہے۔ جس ملک کے اندر ہم رہتے ہیں اور دوری دنیا کے اندر جب کہیں پر کوئی انسان رہتا ہے، وہاں کے بادشاہ کا، وہاں کی پارلیمنٹ کا، وہاں کے جو ذمہ داران ہوتے ہیں ملک کی، جن کے ہاتھ میں کیا چلانا ہوتا ہے، وہ جب وہ کوئی قانون پاس کرتے ہیں تو وہ یہ نہیں گھر گھر جا کر کنڈی کھٹکھٹائیں، وہاں سے وہ قانون پاس کرتے ہیں اور اس کے بعد میں پھر کیا وہ قانون سارے عالم میں پھیلتا ہے اور اس کو ماننا ضروری ہوتا ہے۔ ایک انسان اپنے گھر سے نکلے اور اس کے پاس میں کیا ہے، وہ یہ کہے کہ گاڑی لے کر کے نکل جائے، روڈ پر آ جائے، وہ نہ وہ اس نے ہیلمٹ لگایا، نہ اس نے ڈی ایل لیا، کوئی اس کے پاس میں کوئی کاغذ نہیں، نہ آر سی ہے، کچھ چیز نہیں ہے، اور وہ آنے کے بعد میں یہ کہنے لگے کہ صاحب میرے پاس میں نہ کوئی قانون کی کتاب کی ہے، میں نے LLB کا کورس بھی نہیں کیا ہے اور میں نے کچھ نہیں پڑھا ہے، میں کیا جانوں کہ کیا کیا ہوتا ہے اس کے اندر، بس میں نے گاڑی خریدی اور میں چل کر روڈ پہ آ گیا۔ بھئی تمہارا چالان کٹے گا، تمہیں جیل جانا پڑے گا، تم نے قانون توڑا، کون سا قانون، مجھے پتہ ہی نہیں قانون۔ تو کہا کہ اس سے چھٹکارا نہیں ہونے کا، مجھے پتہ نہیں، تمہیں پتہ یہ تو اور بڑا جرم ہے کہ ایک قانون پاس ہو اور تم گاڑی چلا رہے ہو، روڈ پہ آنے کے بعد میں پھر بھی تم اس سے قانون کا معلوم نہیں، النگر کر رہے ہو قانون کا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ قرآن کریم یہی بیان فرماتا ہے کہ اللہ نے جن باتوں کو اپنے کلام کے اندر اتارا ہے، ہر بات کا جاننا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا پوری دنیا انسانیت کے اوپر لازم ہے، صرف ایمان والے پر نہیں، پوری دنیا انسانیت کے اوپر لازم ہے۔ ہاں اتنی بات ہے کہ اگر انسان، دنیا کے انسان، چاہے وہ ایمان والے ہوں یا غیر ایمان والے ہوں، قرآن کے مطابق، حدیث کے مطابق زندگی گزاریں گے، اللہ دنیا میں بھی کامیاب کر دے گا، اور اگر ایمان کے ساتھ اس پر زندگی گزاریں گے تو آخرت میں بھی کامیابی مل جائے گی۔ میرے دونوں جملے پر غور کریں، اگر ایمان والے یا غیر ایمان والے قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ غیر ایمان والوں کی دنیا بھی کامیاب کر دے گا۔ بڑی حکمت ہے اللہ کے کلام کے اندر، بڑی حکمت ہے اللہ کے رسول کی سنتوں کے اندر، کوئی بھی ایک غیر مسلم بھی سنت پر عمل کرے گا، اور اگر ایمان کے ساتھ عمل کر لے، ایمان لا کر کے عمل کر لے تو فرمائے کہ اس کی دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ 3 منٹ باقی ہیں، جس کو کوئی سوال کرنا ہو تو معلوم کر لیں۔ کوئی بات اگر سمجھ میں نہیں آئی ہو، کوئی سوال کرنا ہو تو سوال کر سکتے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ نعت کون پڑھیں گے؟ میرے علم نہیں، کون پڑھے گا؟ موبائل میں دعا کر لیں پھر۔ اللهم لك الحمد ولك الشكر ولك النعمة، اللهم لك الحمد حمدا كله ولك الشكر شكرا كله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، صلى الله على النبي الكريم، صلى الله على النبي الكريم، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا كاملا۔ اے اللہ تیرا شکر احسان، تیری توفیق سے اللہ قرآن پاک کی نسبت پر جمع ہونے کا موقع ملا۔ اے اللہ جو باتیں کہیں سنی گئی ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، عمل کے ساتھ اخلاص کی بھی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ جو لوگ جس لائن سے بھی پریشان آ رہے ہیں، اللہ ہر ایک کی پریشانی کو دور فرما، جو بے روزگار حلال روزی نصیب فرما، حرام لقمے سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، ہر ایک کے دل کی نیک اور جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ اے اللہ
پس پردہ جو مائیں بہنیں بیٹھی ہیں اللہ سب کے آنے کو بے حد قبول فرما، ہر ایک کو اجر عظیم نصیب فرما، ہر ایک کے دل کی نیک و جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ اے اللہ جو بھی بیمار ہیں سب کو شفا جسمانی و روحانی نصیب فرما، سب کو شفا کلی نصیب فرما۔ مولا کریم اے اللہ جب تک زندہ رکھ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندہ رکھ، جب خاتمہ ہو ایمان کے اوپر خاتمہ نصیب فرما۔ اے اللہ جتنے بھی مسلمان بھائی مرد عورتیں اس دنیا سے جا چکے سب کی قبروں کو نور سے منور فرما، سب کے درجات کو بلند فرما، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول و منظور فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔